بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. آج آیت نمبر 24 سے سٹارٹ کرنا، تو پہلے پڑھیں گے اس کے. آیت ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. آپ اس کی تلاوت کیسے کرتے ہو جب آپ پڑھتے ہو؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. نہیں، آپ نے کہاں سے، وہاں تو ہے ہی نہیں اسٹاپ. آپ دیکھو خود ہی ہمارے جو بڑے صغیر کے ہیں اس میں ہے. آپ کیسے کرتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. ہاں، یہ مدینہ مصحف میں ایسے ہے. دیکھو مدینہ مصحف میں اب تو دیکھو کیا ہے، جو اس میں ایک سٹاپ یہ ہے، سمجھو فل سٹاپ ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ الگ جملہ ہے جسے سٹاپ کہتے ہیں. اس کے بعد مدینہ مصحف میں ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ الگ ہیں. ایسے ہے نا؟ ہاں. تو انڈین مصحف میں کیسے ہے؟ اس میں وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. آپ کے پاس بھی مدینہ کا مصحف ہے؟ ہاں. تو آپ کہتے ہو انڈین مصحف میں ایسے ہے. ہم کوئی بات نہیں، ہم اس میں گہرائی میں جائیں گے، خود ہی سمجھیں گے پھر کیا ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے دیکھو سٹوری پیچھے سے آپ کو پتہ ہے. تو یہاں پہ ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، جو عزیز کی وائف ہے اس نے ارادہ کیا تھا، پکا ارادہ، پکا ارادہ کیا تھا کس کا؟ برائی کا، حضرت یوسف کے ساتھ. تو یہاں پہ یہی کہتے ہیں جو اندر، اب دونوں کے جو ارادے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کے ارادے یہاں بتاتے ہیں. اب کیا بتاتے ہیں؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یقیناً کیا انہوں نے اس کا ارادہ تھا، غلط کرنے کا ارادہ تھا. یہ ہو گیا کس کا؟ عزیز کی بیوی کا. پھر اگر ہم کہیں گے وَهَمَّ بِهَا، پھر سٹاپ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے یقیناً یوسف کا بھی ارادہ تھا. تو یہ دونوں گنہگار ہو گئے، دونوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ہم آگے دیکھیں گے، جو ارادہ ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں. پہلے ارادہ دو، اگر ہم اتنا پہلے کہیں گے، اگر ہم کہیں گے یہاں سٹاپ ہے، تو ارادہ جو ہے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ارادہ جازمہ، یا جس کو کہتے ہیں عزم مسمى، اور دوسرا ہوتا ہے غیر جازمہ، ارادہ غیر جازمہ. کیا مطلب ہے دونوں کا؟ دونوں کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، دل میں اس نے ارادہ کیا ہے، پھر اس نے جواری سے اور پورا سوچ کے اس کا پلان کیا، وہاں چلا اس کی طرح، سمجھو اس نے وہ گناہ کیا. یہ ایسی بات ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی گناہ چڑھتے ہیں. یہ ہوتا ہے عزم مسمم. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6875، جس میں ہے اذا التقى المسلمان، اگر دو مسلمان مل جائے کس سے؟ بسیفیہما، اگر دو مسلمان دونوں تلوار لے کے ایک دوسرے کے ساتھ ملے، دو مسلمان دونوں، پھر اس میں ہے کہ فالقاتل والمقتول فی النار، دونوں جہنم میں جائیں گے. قلت یا رسول اللہ هذا قاتل، چلو ٹھیک ہے یہ تو قاتل ہے، اس کا تو سمجھ آئے، یہ تو جہنم میں جائیں گے. فما بال مقتول، مقتول یہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ قال انه كان حریصا على القتل صاحب، حریص ہم ارادہ، یہ سیم معنی ہے. کہا کہ اس کا بھی ارادہ تھا اس کو قتل کرنے کا، اب چونکہ ہوا نہیں، ارادہ تو تھا، اور یہ نکلا بھی تلوار لے کے، تو یہی ہوتا ہے وہ ارادہ، ہم جس کو ہم کہتے ہیں ہم ہیں. تو یعنی دونوں نے ارادہ کیا. یہ تو ایسی بات ہے، ایک شخص جاتا ہے چوری کرنے کے لیے پورا رات کو، اب بدقسمتی اس کی سمجھو وہاں آج پولیس ہے، اس کی چوری ہو پوری ہے، وہ تو نکلا پورا پلان. یہ تو اللہ کا قدر ہے کہ اس نے وہ ہونے نہیں دیا. اب جیسے ایسے ابھی کوئی ایٹم بم لے کے کسی ملک کو تباہ کرنے والا ہے، اس کو گناہ چڑھیں گے، مگر ہوا نہیں، ہوا اللہ کا قدر، ہوا نہیں، اس کو اسی کو کہتے ہیں عزم مسمم. تو
یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے اگر اس کو عزم تھا، حریص تھا، ہم تھا، تو یہاں کیا کہا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، یقیناً اس کا ارادہ کیا تھا غلط کرنے کا. تو ارادہ تھا، ہوا تھا نہیں ہوا تھا. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے دل کی حالت اس کی، اس کو گناہ چڑھ گئے، اس کا پکا ارادہ، دروازے بند کیے، پورا پلان کیا تھا. نہیں یہ ہو گیا کلیئر، یہ ہو گیا یہ ٹکڑا. اگر ہم کہیں گے اب وَهَمَّ بِهَا، یوسف کا بھی ارادہ تھا، یہ تو برابر ہو گیا نا، دونوں گنہگار ہو گئے. پھر اگر ہم یہ یہاں پہ سٹاپ کریں گے، آپ خود دیکھیے پھر کیا ہے. یہ ہے اصل میں وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یہ الگ جملہ ہے، اس لیے آپ دیکھو گے مصحف میں ایسے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں یہی صحیح ہے یہاں پہ انشاءاللہ. اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہو گیا، اس میں بہت اچھی غور کرنا ہے. یہاں پہ انہوں نے کہا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ بھی اس کا بھی ارادہ ہوتا، لولا تھا، لولا سے ہو گیا یعنی ہوا. اگر ہم سٹاپ کریں گے وَهَمَّ بِهَا اس کا تھا، اگر لولا سے چینج ہو گیا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر یہ اللہ کا برہان نہیں دیکھتا. ابھی دیکھیں کس میں، یعنی کہ کچھ دیکھا، یہ بھی پھسل جاتے، ہوا نہیں تھا. آپ سمجھ گئے؟ تو مطلب کیا ہے اس کا. اب دیکھو، اب ہم نے پھر پہلے یہ میننگ کیوں لیا. اچھا دوسرا جو میں نے کہا تھا ارادہ غیر جائز میں، اس کی بھی دلیل ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6664 جہاں یہ ہے ان اللہ تجاوز لامته عما وسوست او حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تکلم. جب تک وہ بتائے گا اور کرے گا نہیں، اگر کسی کو وسوسہ ذہن میں آیا کچھ مگر اس نے نہ بتایا اس کے بارے میں کچھ، نہ کیا کچھ، تو اس کو گناہ نہیں چڑھتے ہیں. یہ ہو گیا ارادہ غیر جازمہ، ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ہمیں بھی کوئی وسوسہ آ جائے، کچھ آ جائے، مگر ہم دماغ آ گیا اندر سے، مگر ہم نے اس کا کچھ کیا نہیں، جو ہر ایک مسلمان کو تقریباً آتا رہتا ہے. اس لیے جب ہم نظر ڈالتے ہیں کسی پر، اس لیے دوسری نظر نہیں ڈالتے ہیں، تو اندر سے وسوسہ، تو اس کا گناہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے اس حدیث کے حساب سے. بٹ اگر ہم پلان کریں گے، چلو وہاں تک جائیں گے، ایک راؤنڈ ماریں گے، دیکھیں گے، اس کا نمبر لیں گے، کچھ ایسے، تو پھنس گئے اس کے گناہ وہ، کیونکہ وہ کرتا ہے اس کے بارے میں. یہ ہے دو ارادے کے مطلب، یہ سب ہو گئے. یہ تو اس ارادے کے حساب سے اس کو گناہ چڑھے، اور اگر ہم سٹاپ نہیں کریں گے تو وہاں پہ، تو اس کے حساب سے حضرت یوسف اس میں نہیں آئیں گے. اب یہاں پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم یہ میننگ کیوں لیتے ہیں. اچھا مگر یہاں پہ ایک چیز ہے جو میں نے کہا اندر ارادہ. اب میں نے کہا کہ اگر اندر سے کچھ وسوسہ ہوا اور ہم نے نہیں کیا تو اس کے گناہ چڑھیں گے، ہمیں نہیں چڑھیں گے. مگر ہاں کبھی چڑھتے بھی ہیں، کبھی، جیسے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 284 وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ. چاہے آپ چھپاؤ جو آپ کے اندر ہے یا ظاہر کرو، آپ اس کا حساب ہوگا. تو پھر یہ کیسے فٹ ہوگا پھر؟ چاہے آپ چھپاؤ یا یہ، وہ یہی ہے. اندر کبھی کوئی آپ ایسے خیالات آ جائے جس کے گناہ چڑھتے ہیں، اس میں ہے جیسے حسد، اس میں تو ہم ایکشن نہیں کرتے ہیں نا، ہاں، تو وہ اس میں آتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ اس کو، ورنہ اس کا میننگ کیا نکلے گا، جب ہمیں جب اندر وسوسہ کچھ ہوگا، اس کے گناہ نہیں ہے، مگر حسد جو ہے ہاں اس کا ہوگا. اکثر ہم حسد رکھتے ہیں اندر، اس کو کیوں دیا ہے، اس کو یہ، تو پھر کوئی پھر اس پہ ایکشن بھی کرتا ہے. بٹ حسد اگر اٹھے، ہر ایک کو اٹھتا ہے، مگر جلدی اس کا کنٹرول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو بڑھنے نہیں دینا ہے. آپ سمجھ گئے؟ دیکھو یہ ایسی بات ہے، کبر، تکبر، استکبار، 3 الفاظ ہوئے استعمال، اور سورہ نوح میں استکبار ہوا استعمال. کیوں ہوا ہے؟ تینوں میں کیا فرق ہے؟ جب ہم کبھی، ہمارا ٹاپک یہاں نہیں ہے، تینوں میں فرق ہے. ہر ایک کو کبر اندر سے ہوتا ہے، ہر ایک کو، ہاں. پھر دوسرا سٹیج ہوتا ہے اس کا تکبر، پھر استکبار. جب کبر سٹارٹ ہو جلدی سے چینج کرو. ہوتا ہے، دیکھو اگر اب ہم بڑے عالم کبھی لگتے ہیں چھوٹے کے پیچھے، جب کوئی ہماری چھوٹی چینٹی سامنے آتی ہے، ہمیں کیا لگتا ہے، کیونکہ ان کے لیے ہم کیا لگتے ہیں کبھی بڑے عالم. تو 1% کچھ ہوتا ہے کبھی چلنے میں، بات کرنے میں، مگر جلدی سے ہم کیا کرنا چاہیے، ہمیں، آپ سمجھ گئے،
اور جب ہم سے بڑا کوئی عالم ہو وہاں پہ ہم ڈفرینٹ ہوتے ہیں، وہ اس کا مزاج ایک سیکنڈ کے لیے کبھی بن جاتا ہے. تو وہی ہوتا ہے اندر یہ سب. پھر اگر وہ دوسرے سٹیج پہ پہنچ گیا تکبر، وہ بھی تو دل میں ہی ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو کچھ ہیں ایسے جس میں جیسے حسد ہے، تکبر ہے، یہ سب چاہے ظاہر نہ کرے تیسرے سٹیج تک، وہ بھی اس میں آتا ہے. اسی طرح دوسری بھی آیت ہے وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ورنہ اس کی کیا ضرورت ہے اگر دل میں یہ رہتا؟ اگر وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ وہ کیوں تھا پھر؟ چھپاؤ، کیونکہ ہم نے تو کیا نہیں ہے نا. تو اس کا بھی ہے. تو اب واپس آتے اس پر وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. ہم نے کیوں اس کو الگ لے لیا، اس ٹکڑے کو پہلے یہ؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ اس کا بھی ارادہ ہوتا اگر یہ برہان نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، پہلے کیوں اس میں اس کا بھی ارادہ ہوتا، پہلے ہم دیکھیں گے اس کا بھی ارادہ کیوں تھا. ہمیں پتہ ہے جیسے کہ سورہ عمران آیت نمبر 14 میں ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. تو ہر ایک انسان مسلمان کو یا جو بھی انسان میں میل ہے اس کو یہ آزمائش ہے عورت کی شہوت کی. تو اس کو بھی تھی. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 5096 ما ترکت بعدی فتنة اضر على الرجال من النساء. ٹھیک ہے، تو اوبویسلی یہ بھی ہیومن ہے، بالغ تھا، بڑا تھا، یہ سب خوبصورت تھا. اور جب ملکہ ہی خود پیچھے ہیں اتنے سالوں سے، تو ہو سکتا ہے اس کو بھی یہ ہوا ہوگا، خیال آیا ہوگا جو ہم سب کو ایک سٹیج پہ آتا ہے. مگر یہی رب کہتا ہے یہاں پہ، یعنی جب میں جنرلی کہتا ہوں، میں حضرت یوسف کی بات میں یہ جنرلی کہتا ہوں، ہر انسان کو میل کو ایسے وسوسہ آ سکتے ہیں ایسے آزمائش میں اگر وہ مبتلا ہوا. پھر کیا ہے؟ پھر وہی بچتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو بچے گا وہی جس کو پھر اللہ کا ڈر ہوگا اگر ان سے دور ہے. یہ جنرلی میں نے کہا کہ یہ امتحان ہر ایک کو ہے، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، حضرت یوسف ہو، یہ آزمائش ان کو بھی ہے. یہ آزمائش اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی آپ عورت دیکھو باہر کچھ تو اس وقت اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس کے اندر بھی وہی ہے جو آپ کی بیوی کے اندر ہے، جو حدیث ہے. یہ کیا تھا؟ یعنی کہ ہمیں بھی اس نے نصیحت کی جب ایسی حالت ہو، ایسا فتنہ آپ کو ہو، ایسی چیزیں ہو تو پھر جاؤ، یعنی کہ سب کو ہے یہ. تو جب ہمیں بھی ایسی نظر پڑتی ہے ایک سیکنڈ کے لیے ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاس پھر سولوشن ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو یہی ہے یہاں پہ. اب حضرت یوسف تو اس میں فٹ نہیں ہوں گے نا، اس کی بیوی نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ وہ کیا کرتے؟ یہ سوچنا. ٹھیک ہے، یہ میں نے جنرلی کہا کہ ایگزام یہ بھی ہے ایک، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے ایسے کچھ نہیں ہوتا. اگر میں خوبصورت عورت بھی سامنے دیکھوں مجھے کچھ نہیں ہوتا. مجھے ایک ایسے کسی نے کہا تھا، بولا وہ اتنا شریف ہے، اگر اس کو بنا کپڑوں کی عورت بھی سامنے رکھو گے کچھ نہیں ہو. مجھے حضرت یوسف یاد آیا، اس نے اگزامپل دی تھی کسی اور کی، حالانکہ بات نہیں کر رہے تھے، بیٹھے، بولا وہ اتنے شریف ہے میں قسم کھاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے اس پر اتنا بھروسہ ہے اگر کوئی عورت سامنے ہوگی اس کو ایسے ایسے پھر بھی میں اسے یقین کروں گا. میں کہا تو پھر یہ تو بڑے بن گئے، حضرت یوسف تو چھوٹے بن گئے نعوذ باللہ سے. تو خیر چھوٹی، ہم واپس آتے ہیں ٹاپک پہ. یہ میں نے جنرلی کہا. تو کیوں کہا؟ اس کا مطلب حضرت یوسف کو بھی یہ ایگزام تھا، اور حضرت یوسف بھی بشر ہمارے جیسے ہیں تو اس کو بھی یہ ہو سکتا تھا. یہ میں نے اس لیے جنرلی کہا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے، اب سوال ہے ہم نے پھر اس کا معنی کیوں چینج کیا؟ ہم کیوں نہیں کہتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور کیوں کہتے ہیں اس ٹکڑے کو الگ؟ یہی ہے ہمارا. یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو لولا ہے اس وجہ سے کہتے ہیں. اب آپ کا سوال ہے اگر ہم ایسے کہیں گے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تو یہ تو اس کا میننگ پھر ایکول نکل گیا، جو کس کا؟ جو اس کا ارادہ تھا، اس کا بھی یہی ارادہ تھا. تو پھر ہم یہاں سے اس کو الگ کرتے ہیں وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا اگر یہ برہان نہیں دیکھتا. اب یہ بھی ہوتا، یہ میننگ ہم نے کیسے لے لیا؟ لولا کی وجہ سے. بٹ آپ کا سوال یہ ہوگا مگر لولا تو پہلے آتا ہے، جب بھی لولا آتا ہے وہ پہلے آتا ہے. سورہ قلم آیت نمبر 49 میں ہے لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو
متن، تو لولا پہلے آیا، تبھی تو آپ نے کہا اگر یہ نہیں ہوتا یہ ہوتا. یا سورہ انفال آیت نمبر 68 میں ہے لولا کتاب من اللہ سبق، آیا پہلے لمسکم فیما اخذتم. تو یہاں پہ بھی پہلے لولا آیا، یہاں تو لولا ہے ہی نہیں. کیوں لولا نہیں؟ اس کا مطلب آپ یہ سوچ سکتے ہو نہیں یہ اس ٹکڑے کا حصہ ہے. اگر ایسا ہوتا تو لولا کیسے ہوتا؟ سامنے ہوتا. مگر یہ تو ایسے ہے، تو پھر آپ کیسے لوگے میننگ لولا اس کے ساتھ جوڑو گے؟ یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں نہیں یہ اس کے ساتھ ہی ہے شاید، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، کیونکہ لولا پھر پہلے ہونا چاہیے تبھی ہم لیں گے میننگ. آپ نے لولا کو پیچھے ڈال کے اس کو آگے کے فٹ کیا. تو ہم یہ کہیں گے ایسی بات نہیں ہے، لولا ہمیشہ آگے نہیں پیچھے بھی ہوتا ہے اور معنی وہی دیتا ہے. تو اس کی اگزامپل ہے سورہ اعراف آیت نمبر 43، اس میں ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ہو گیا یہ. پھر کیا ہے وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. نہیں سمجھ آیا؟ یہاں پھر کیا کرو گے؟ ہم پھر سے کہتے ہیں دیکھو ایگزیکٹ یہی ہے وہم بہا وما کننا لنہتدی، پھر کیا ہے لولا ان ہدانا اللہ. یہاں کیا میننگ لیتے؟ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں کرتا. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ لولا پیچھے سے آیا، مگر یہ اصل میں سمجھو آگے سے ہے. کلیئر؟ اور ایک آیت ہے سورہ فرقان آیت نمبر 42، اس میں بھی یہی ہے لولا. ٹھیک ہے. اور ایک آیت نمبر فرقان کی آیت نمبر 77 اگر آپ چیک کرو گے تو آپ دیکھو گے وہاں پہ بھی لولا ایسے ہی جیسے سورہ یوسف میں آیا ہے ویسے ہی آیا ہے. تو وہاں پہ بھی میننگ لیتے ہیں ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے اب ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ ہم کہیں گے وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّهَا بُرْهَانَ رَبِّ کا مطلب ہے لَوْلَا أَرَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ لَهَمَّ بِهَا. نہیں، ہم یہ کہیں گے وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّا بُرْهَانَ رَبِّ، جو اصل آیت ہے وہاں پہ. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ لَوْلَا أَرَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ لَهَمَّ بِهَا. بس یہی ہے. ابھی تک میں نے ان دلیلوں سے یہی ثابت کیا. اس کا مطلب یہ ہے یعنی کہ جب بھی تلاوت کرو آپ پڑھو وَحَمَّ بِهَا یہی، مگر جب آپ معنی بتاؤ شرح کرو تو یہ کرو. اس کے لیے جو سنے گا اس کو آسان لگے گا بھئی نہیں یہ اصل میں ایسے ہے. کوئی ڈاؤٹ ہے اس پر؟ کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے. ہاں اب پھر سے اسی پر آئیں گے. تو یہ کہا کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی کیونکہ اس نے برہان دیکھا. پھر سے سنو، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. اب اس کی دلیل آلریڈی سورہ یوسف آیت نمبر 32 میں ہے، جب عورت خود بولتی ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نہیں اس کا ارادہ بار بار جاتی تھی اس کے پاس، فَاسْتَعْصَمَ، مگر اس نے کبھی کچھ نہیں کیا. یہ ہم آگے پڑھیں گے. تو یہاں پہ بھی یہ دلیل ہے، کیا اس نے کیا تھا؟ یہ کون کہہ رہی ہے؟ عزیز مصر خود بول رہی ہے نہیں میں ہمیشہ اس کے پیچھے تھی لگی تھی مگر اس نے کچھ نہیں کیا. تو ہو گئی اس کی دلیل حضرت یوسف نے بالکل کچھ نہیں کیا تھا. نہیں کلیئر؟ ہم یہ نہیں جوڑتے ہیں ٹکڑے زبردستی، ہم یہی صاف کہتے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا جو اس کے منہ سے خود ہے. تو پھر اسی لیے آگے میننگ ہے یہ بھی کرتے، اس نے نہیں کیا اگر یہ برہان نہیں دیکھتا. اب آگے دیکھیں گے یہ برہان کیا ہے.